ہندو اور مسلمان پارٹیشن سے جب شروع ہوئی بات کہ جی اب پارٹیشن ہونی چاہیے، اس سے پہلے تک کوئی ایسی بات نہیں تھی. لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آتے جاتے تھے اور میل جول تھا. لیکن ہم لوگ، مجھے یاد ہے کہ ہندوؤں کے گھروں میں جا کے کھانا نہیں کھاتے تھے ان کا. 99 میں میں شملہ گیا تو میں جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا میرے گھر سے نظر آتا تھا. میں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ گیا تھا تو میں نے کہا جی آج تو میں نے ڈیلیگیشن کو کہ میں ذرا گھوموں. میں نے جا کے ہوٹل کی ریسیپشن سے کہا کہ فلاں لیڈیز پارک تھا، فلاں جگہ ریسٹورنٹ تھا، فلاں جگہ یہ، تو وہ ہے؟ ہاں وہ ہے. وہ ایک مال روڈ کی سڑک جاتی تھی، وہاں ایک ریسٹورنٹ تھا ڈیوی کو بہت اونچا، ہاں وہ بھی ہے. ایک میدان تھا اوپر، وہاں پہ شام کو ہمارے والد ہمیں سیر کرانے لے کے جاتے تھے، بچے کھیلتے تھے، وہ بھی ہے. ہاں جی وہ بھی. مجھے کہنے لگی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ لاسٹ آپ کب یہاں پہ آئے؟ میں کیا، میں پارٹیشن کے بعد پہلی دفعہ آیا. تو آپ کو ساری چیزیں کیسے یاد؟ مجھے ساری چیزیں یاد. میں ہر جگہ گیا، میں نے پورے دن کا، میں نے کہا جو میرا ایک ڈیلیگیشن تھا، میں نے کہا جی آج کی میری چھٹی. پاسپورٹ میں نے جیب میں ڈالا اور میں گیا جہاں پہ لیڈیز پارک تھا. بچپن میں ہماری والدہ ہمیں لے کے جاتی تھی. اس کے بعد وہ جو کھلی جگہ تھی اسے چوڑا میدان کہتے تھے، وہاں پہ بیٹھنے کو جگہ تھی. شام کو لوگ جاتے تھے، بیٹھتے تھے، بچے کھیلتے تھے. وہاں میں گیا. اپنے جہاں ہمارا گھر تھا وہ لوور بازار تھا، لوور بازار کے بالکل اوپر مال روڈ تھا. مال روڈ ساری میں دیکھی، وہ دکانیں تو ویسی نہیں تھیں، چینج ہو گئے تھے. پھر لوور بازار میں گیا، وہاں پہ بھی دکانیں دیکھی، سارا کچھ دیکھا. تو وہ زیادہ چینج نہیں تھا. لیکن اتفاق سے کیونکہ نارملی لوگ شملہ میں بڑے کم لوگ جو ہمارے ساتھ کے تھے وہ آئے، میرے خیال میں کوئی بھی نہیں تھا. اس لیے میرا دوست جو کوئی مجھے نہیں ملا یا جاننے والا نہیں ملا. کیونکہ لوگ، ہم شملہ میں گئے اتفاق سے اور کوئی نہیں آیا وہاں پہ. کوئی فیملی آتی پھر ملتے ہم کہ ہاں جی ہم انڈیا میں تھے تو یہ تھا. پھر ملے نہیں. اس کے بعد بس وہ چیزیں یاد آتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان انڈیپینڈنٹ کنٹری ہو گیا. اور سب سے زیادہ یہ ہوا کہ ہم اٹامک پاور بن گئے. میں نے اس کے بعد جب سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جناب پاکستان نے ڈیولپ کتنا کیا، یہاں کا بزنس، یہاں کے پاکستان میں خوشی یہ ہوتی ہے اب کہ اگر ہم انڈیا میں ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. پاکستان کے دو دنیا کے سب سے بڑے ڈیم پاکستان میں، منگلہ ڈیم اور سربیلا ڈیم. شملہ جو تھا وہ سمر کیپٹل تھا. اس سے پہلے بھی وہ کافی ڈیولپ تھا، چونکہ گورنر وہاں جا کے رہتا تھا، وہاں پہ سارے برٹش اسٹاف وہاں رہتا تھا، سارے سیکٹری یہ وہ تو وہ ڈیولپمنٹ اس میں کافی ہوئی ہوئی تھی. لہٰذا اب جب میں گیا شملہ تو اس میں کوئی ڈیولپمنٹ زیادہ نظر نہیں آئی، کیونکہ پھر تو گورے نکل گئے، ہندوؤں کی حکومت ہو گئی. تو میں نے کوئی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی، کہ صرف یہ دیکھا کہ وہاں پہ چوڑا میدان میں وہ ان کی گاندھی کی فوٹو لگی ہوئی ہے. مذہب کے معاملے میں نہ تو اس وقت کوئی انٹرفیئر کرتا تھا. اب تو میں ایک دن کے لیے گیا تھا تو کوئی مجھے انٹرفیئرنس نہیں ہوئی، مجھے کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوئی وہاں پہ. صرف یہ تھا کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ پریس والے اگر آئیں گے تو آپ نے ان سے کوئی بیان نہیں دینا. یہ مجھے ڈیلیگیشن کا جو لیڈر تھا اس نے بتا دیا تھا. تو جب وہ پوچھتے تھے کہ آپ کوئی کہیں گے کچھ، ہم کہیں گے ہمارا لیڈر سے آپ بات کریں. وہاں سے آ گئے، گاڑی میں بیٹھ گئے اور کافی خوف زدہ تھے. یہ کہ یہ پتہ تھا کہ جی لوگ قتل بھی ہو جاتے ہیں. اللہ کا نام لے کے جب ہم پہنچے کالکا، تو کالکا وہ وہاں سے پلین شروع ہوتا ہے، پہاڑ ختم ہوتے ہیں اور پلین شروع ہوتا ہے. کالکا میں ہم گئے، چونکہ ٹرین آہستہ آہستہ آ رہی تھی تو میرا خیال ہے تقریباً ایک دن لگ گیا تھا، چونکہ پہاڑی رستے ہیں نا. ٹرین بہت ریلوے ٹرین پہاڑ پہ جو انہوں نے چلائی تھی وہ شملہ انڈیا، جوائنٹ انڈیا میں. جوائنٹ انڈیا میں مجھے نہیں پتا یا میرے نالج میں نہیں ہے کہ کسی پہاڑ میں اسٹیشن اوپر تک ریل اوپر تک جاتی تھی.
شملہ واز دا اونلی سٹی جہاں پہ پہاڑ تھا اور ٹرین جاتی تھی اوپر. 2 انجن لگتے تھے اس کو, یہ مجھے یاد ہے, ایک آگے انجن ایک پیچھے انجن, اور چھوٹی ٹرین جاتی تھی تھوڑی سی. تو وہ انگریزوں نے وہ خاص بنائی تھی. تو اس کے بعد پھر ہم ٹرین میں بیٹھ کے کالکا پہنچ گئے. کالکا آ کے اترے, ہم چلے گئے. انہوں نے کہا جی کیمپوں میں جائیں. ہم کیمپ میں چلے گئے. وہاں پہ کھانا پینا یہی تھا کہ جن کے پاس تھوڑے بہت پیسے تھے, مجھے یاد ہے ہمارے والد کھانے پینے کی چیزیں 1 یا 1.5 روپے کی لیتے تھے. اس زمانے میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں, اسی سے ہم سارے چاروں, میری والدہ, میرے والد, میں, میری دونوں بہنیں, ہم وہی کھاتے. اور نہانے کو تو سوال نہیں پیدا تھا. ایک چیز بڑی اچھی تھی کہ وہ چونکہ جو گراؤنڈ تھی وہ غالباً وہاں پہ کوئی میچز ہوتے ہیں کچھ, وہاں پہ واش روم بنے ہوئے تھے. تو میرے والد مجھے وہاں لے کے جاتے تھے واش روم کے لیے. تو یہ ایک بڑا وہاں پہ تھا, اللہ کا شکر. اس کے بعد وہاں پہ ایک دن پھر ہم یہ کرتے تھے گھر میں اپنے ٹینٹ میں بیٹھ کے کیا کرتے, تو جو جاننے والے تھے تو ان کے ٹینٹ میں چلے گئے یا وہ ہمارے ٹینٹ میں آ گئے. تو ایک دن شام کو میرے والد اور میں, ہم کوئی تھوڑے دور قریبی ایک ٹینٹ میں گئے جو ان کے ساتھ ان کا ایک کولیگ کام کرتا تھا, اس کے پاس چلے گئے. وہاں پہ بیٹھے تھے تو انہوں نے بمبارمنٹ شروع کر دی. جب بمبارمنٹ شروع کی تو اللہ کی حکمت ہے کہ انہوں نے کہا جی لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ. میں بھی لیٹ گیا. میں جب لیٹا, میں چھوٹا تھا, قد بھی میرا چھوٹا, تو ایک صندوق پڑا تھا ان صاحب کا جو جن کے ہم ٹینٹ میں گئے تھے, وہ ایک صندوق لے آئے تھے. اس میں ان کے کپڑے باقی چیزیں. تو جب میں لیٹا تو اس کے بعد لیٹے کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ ڈالا. اس کے بعد اٹھے تو ایک بم اس صندوق کے ایک طرف پڑا اور وہ سارا اتنا اس میں سوراخ ہو گیا. اس نے کھول کے دیکھا تو اس کے باقی کپڑے وپڑے سارے ضائع ہو گئے. آگے اس کی کتاب میں شاید قرآن بھی ہو, وہ وہاں پہ آ کے بم آگے اس نے ڈیمیج نہیں کیا اور میں اس کے ساتھ پڑا ہوا تھا. اللہ نے مجھے بتایا وہ ایک بڑا میریکل تھا کہ بم پڑا, میں اس صندوق کے ساتھ لیٹا ہوا تھا اور اللہ نے مجھے بال بچایا. خوف, ڈر کہ یہ کیا, کیوں کیا. ابا سے پوچھتا تھا یہ بم کیوں مارتے ہیں, ہم تو پاکستان جا رہے ہیں, آپ کیوں مارتے ہیں. وہ کہتے تھے بس یہ ہندو ہیں, یہ ان کا یہ بتیجا ہے, تو کوئی بات نہیں, ہم جلدی جائیں گے. کیونکہ میں چھوٹا تھا سب سے, تو وہ میری سسٹر بھی تھی اور ایک بڑی سسٹر تھی, میں سب سے چھوٹا تھا. تو مجھے زیادہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہی کہتے تھے کہ نہیں اب پاکستان جائیں گے سب ٹھیک ہو جائے.